السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم محمد یعقوب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سرفراز نعمت ہیلتھ کیئر۔ میں آج آپ کے سامنے سنگ رہنی کے لیے ایک نسخہ رکھنے جا رہا ہوں۔ اس کی کچھ علامات بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ کیوں ہو جاتی ہے، اس کے جو اسباب ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں، اور اس کی جو علامات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ کافی تکلیف دہ مرض ہے۔ یہ اکثر اگر بچوں کو ہو جائے تو ان کے جسم کے اوپر کوئی چیز آنے نہیں دیتا، یعنی کہ ان کو موٹا تازہ نہیں ہونے دیتا، اور اگر نوجوانوں کو ہو جائے یا بڑی عمر کے لوگوں کو ہو جائے تو ان کا جو جسم ہوتا ہے وہ آہستہ 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 اپنا جو اخراج کی طرف چلا جاتا ہے اور کافی زیادہ پریشانی ہوتی ہے۔ سنگرہنی جو ہوتی ہے یہ پیچش کے ساتھ ملتی جلتی ایک علامت ہے، جس میں بار بار پخانے آتے ہیں اور مروڑ ہوتی ہے ساتھ میں، لیکن پیچش کے برعکس اس میں جو پخانہ ہوتا ہے وہ زیادہ مقدار میں آتا ہے، میک ہوتی ہے یا پھر خون پخانوں میں نہیں آیا کرتا۔ پیچش جو ہوتی ہے اس میں کم مقدار میں آتا ہے پخانہ، تھوڑی سی مقدار میں، لیکن یہ جو ہوتی ہے سنگرہنی ہوتی ہے اس میں مقدار اس کی زیادہ ہوتی ہے۔ پخانے میں جو غذا ہوتے ہیں یا غذائی اجزاء ہوتے ہیں وہ غیر منہضم ہوتے ہیں، وہ ہضم نہیں ہوئے ہوتے۔ جب بھی مریض کوئی غذا کھاتا ہے تو فوراً پخانے کی حاجت ہو جاتی ہے۔ رات دن میں پیٹ میں ہوا کی وجہ سے گڑ گڑ سی ہوتی رہتی ہے، آوازیں آتی رہتی ہیں، کبھی مریض کو قبض اور کبھی دست آنے لگ جاتے ہیں۔ اکثر مریضوں کو منہ میں سوزش ہو کر منہ کے اندر جو ہے چھالے ہو جاتے ہیں، زبان کے اوپر چھالے پڑ جاتے ہیں، لیکن جب دست آتے ہیں چھالے ہٹ جاتے ہیں۔ اور جب قبض ہوتی ہے یعنی کہ پخانہ سخت ہوتا ہے تو منہ کے اندر چھالے دوبارہ شروع ہو جاتے ہیں۔ مریض جو ہوتا ہے اس کا رنگ پھیکا پڑا ہوا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ مریض میں انتہائی کمزوری ہو جاتی ہے، خون کی کمی ہو جاتی ہے، وائٹ بلڈ سیلز جو ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں، ریڈ بلڈ سیلز کی کمی ہو جاتی ہے، تو اس سے کافی زیادہ خطرہ ہوتا ہے، جان کے جانے کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے یہ آج جو نسخہ رکھنے جا رہا ہوں، یہ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کو جو سنگرہنی ہے اس کو بھی پیچش سمجھ لیا گیا ہے۔ اس کو بھی پیچش سمجھ کے اس کا جو علاج ہوتا ہے وہ کرنے لگ جاتے ہیں، جس کی بالاضاء اگر تشخیص پھر بھی نہیں کی جاتی۔ اگر پیچش کے اصول کے تحت علاج کی ہدایت کی جاتی ہیں کہ ایسے مریضوں کو قابض دوا نہیں دینی چاہیے، کسٹرائل وغیرہ اکثر دینے کی ہدایت کی جاتی ہے۔ دودھ اور اس سے بنی ہوئی تمام اغذیہ جو ہوتی ہیں وہ استعمال کروائی جاتی ہیں، جو کہ غلط ہے، کیونکہ جو چیزیں آپ استعمال اس طرح کی کروا رہے ہیں یہ اعصاب کو مزید طاقت دیں گی۔ قانون مفرد اعضاء کے تحت اگر آپ اس کو سمجھیں، سنگرہنی کو سمجھیں، تو یہ معدہ اور آنتوں کا جو اعصابی سسٹم ہوتا ہے اس میں سوزش کی وجہ سے یہ جو علامت ہے یہ پیدا ہو جاتی ہے۔ جب اس میں سوزش ہوتی ہے اعصاب کے اندر، معدے کے اعصاب کے اندر، تو یہ جو علامت ہے یہ پیدا ہو جاتی ہے۔ کبھی اعصابی غدی اور کبھی اعصابی عضلاتی کی صورت میں تکلیف ہوا کرتی ہے۔ جب اعصابی غدی تحریک ہو تو پخانے میں آؤں آنے لگتی ہے، یعنی کہ اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک سفید سی لیس دار چیز آنے لگتی ہے، تو پیٹ میں مروڑ ہوتا ہے، اکثر جو ہے قبض ہو جاتی ہے، ہوا رکنے لگتی ہے، مواد کے اگر نہ نکلنے کی وجہ سے معدہ اور جو گلا ہے یا پھر غذا کھانے والی جو نالی ہے اس میں سوزش ہو جاتی ہے، منہ اور گلے میں چھالے ہو جاتے ہیں۔ مرچ مسالہ والی جو غذائیں ہیں وہ استعمال نہیں کر سکتا جو مریض ہوتا ہے، وہ مجبور ہو کر دودھ سے بنی ہوئی چیزیں، دلیا وغیرہ، چاول، اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، جو مرض میں اور بھی اضافہ کر دیتی ہیں۔ تو ایسی چیزیں اگر استعمال کی جائیں تو وہ جو مرض ہوتا ہے وہ بڑھتی جاتی ہے، جس سے جو اعصابی عضلاتی تحریک ہے اگر وہ شروع ہو جائے تو اس سے دست شروع ہو جاتے ہیں۔ منہ اور گلے کے جو اندر چھالے وغیرہ ہوتے ہیں وہ تو کم ہو جاتے ہیں، لیکن پخانوں کی کثرت سے جو مریض ہے وہ مزید کمزور ہوتا جاتا ہے۔ پہلے بھی کمزور ہو چکا ہوتا ہے کیونکہ جو غذا ہوتی ہے وہ ہضم ہو کے جسم کو نہیں لگتی بلکہ وہ خارج ہو رہی ہوتی ہے۔ مریض کو بھوک جو ہوتی ہے وہ ناقابل برداشت حد تک لگتی ہے، اخراج ہونے کی وجہ سے جو بھوک ہوتی ہے وہ بار بار لگتی ہے، لیکن جو کھایا پیا ہوتا ہے وہ پخانوں کے راستے سے خارج ہو جایا کرتا ہے۔ چونکہ جو سنگرہنی ہے وہ معدہ اور امعاء کی جو آنتوں کی اعصاب کی سوزش کی وجہ سے ہوتی ہے،
اس لیے جو اس کے علاج کے لیے معدہ اور آنتوں کے جو عضلات ہیں ان کو تحریک دی جائے تو انشاءاللہ یہ جو مسئلہ ہے یہ آپ حل کر سکتے ہیں۔ یہ جس سے ہر قسم کی غیر طبعی جو تحریک ہے وہ غائب ہو جائے گی اور انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہو جائے گا۔ اب چلتے ہیں نسخے کی طرف۔ مزید میں آپ کے سامنے جو نسخہ ہے وہ پیش کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ اس میں جو غذا ہے اس کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ سنگرینی کے مریض جب تک غذا درست نہیں کریں گے تو جو غذا ہے اس کی وہ درست نہیں کی جائے گی تو اس وقت تک کتنی جو آرام ہے وہ بالکل نہیں آ سکتا۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ جس کا علاج کریں اس سے پہلے یہ بات آپ کھلی بات میں کہہ دیں کہ آپ اگر غذا کا پرہیز نہیں کریں گے تو پھر آپ کو فائدہ نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہوگا۔ تو آپ نے جو اس کو غذا استعمال کروانی ہے وہ اعصابی غدی یا اعصابی عضلاتی غذائیں جو ہیں وہ آپ نے استعمال بالکل نہیں کروانی۔ اس کی جگہ آپ نے مربع آملہ استعمال کروا سکتے ہیں، کشمش استعمال کروا سکتے ہیں، انڈے فرائی استعمال کروا سکتے ہیں، چنے بھنے ہوئے استعمال کروا سکتے ہیں، یعنی کہ 3-4 نمبر جو غذا ہے وہ آپ نے استعمال کروانی ہے۔ سب سے بہتر جو ہے وہ بکرے کے اوجھڑی کا قیمہ جو ہے وہ آپ اس کو استعمال کروائیں۔ اس لیے کوئی گوشت، کریلے وغیرہ، ٹماٹر، اچار، پکوڑے، دہی بلے، آلو چھولے، دہی، ترش لسی، مکی اور باجرہ، چنے کے آٹے میں اگر آپ روٹی بنا کے استعمال کروا سکتے ہیں تو وہ بھی استعمال کروائیں۔ پھلوں کے اندر آپ نے ترش جو پھل ہیں، انار ہو گیا، جامن ہو گیا، کنو، مالٹے اور ترش آم وغیرہ، اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ استعمال کروا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جیسے تحریک تبدیل ہوگی تو یہ انشاءاللہ آپ کو مسئلہ آپ کا جو سنگرینی کا ہے وہ حل ہو جائے گا۔ اگر آپ نے قہوہ استعمال کروانا ہے تو لونگ اور دارچینی کا قہوہ استعمال کروانا ہے۔ اس میں آپ نے جب قہوہ بنا لینا ہے، پون چھان لینا ہے تو اس میں آدھا لیمو نچوڑ لینا ہے، یہ آپ استعمال کروا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ آپ کا جو علاج ہے وہ خشک گرم تحریک میں ہوگا۔ آپ کی جو علامت ہے وہ اعصابی غدی یا پھر اعصابی عضلاتی ہے وہ تحریک ہے، اس میں آپ کی یہ علامت ہو رہی ہے تو اس کا علاج جو ہے آپ کریں گے عضلاتی غدی تحریک سے۔ تو چلتا ہوں میں آپ کے نسخے کی طرف، آپ کو نسخہ بتاتا ہوں، آپ نوٹ کر لیں۔ آسان سا نسخہ ہے۔ حلیلہ زرد لینی ہے آپ نے، یہ پنسار اسٹور سے مل جاتی ہے، ہرڑ جسے کہا جاتا ہے، تو وہ آپ نے لے لینی ہے تقریباً۔ اجوائن ساتھ میں لینی ہے اور جو پوست انار ہے، انار کا جو سک ہے وہ بھی آپ نے لے لینا ہے، یہ آپ نے برابر وزن میں لینا ہے۔ حلیلہ کا آپ نے صرف چھلکا لینا ہے، اس کا چھلکا لے لینا ہے، اس کے بعد اجوائن لے لینی ہے دیسی، اور جو سک انار ہے وہ آپ نے لے لینا ہے۔ یہ تینوں چیزیں آپ نے صاف کر کے اچھی طرح اس کو پیس لینا ہے، کوٹ لینا ہے۔ آدھا چمچ صبح دوپہر شام، اگر آپ قہوے کے ساتھ استعمال کروائیں تو زیادہ بہتر، نہیں تو تازہ پانی کے ساتھ بھی استعمال کروا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ چاندی خوراکوں کے اندر آپ کی جو سنگرینی کا معاملہ ہے، جو بار بار پخانے آ رہے ہیں، بار بار آپ کی جو غذا ہے وہ ہضم نہیں ہو رہی، ہضم ہوتی ہے لیکن وہ خارج ہو جاتی ہے، تو یہ جو علامت ہے یہ انشاءاللہ آپ کو فائدہ، آپ کی یہ ختم ہو جائے گی اور یہ نسخہ آپ کو کافی فائدہ دے گا۔ اس سے آپ کے جو جسم کے اندر پٹھے ہیں وہ بھی مضبوط ہوں گے، کیونکہ غذا جو ہے وہ جسم کے اندر رکے گی، تھوڑی دیر اس کو کام کرنے کا جسم کو موقع ملے گا اور جو جسم ہے وہ اپنی جو مطلوبہ چیزیں ہیں اس سے حاصل کرے گا اور جو فضلے ہیں وہ خارج ہو جائیں گے۔ تو انشاءاللہ آپ کا یہ جو سنگرینی کا معاملہ ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہوں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔